ایک ہم ہیں عاشق رسول، اور یہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت اویس کرنی۔ ہاں، ہم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ میں درود پڑھتے ہیں، آئے تو پڑھ لیے، نہیں تو نہیں پڑھے۔ حضرت اویس کرنی سنت بھی ادا کر رہے ہیں۔ طائف کی گلیوں میں نبی کو لہو لہان کیا گیا تھا، نبی کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے، تو اسی محبت کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی دیوانہ بن گئے، عشق رسول میں پروانہ وار نکل گئے، تو لوگوں نے دیوانہ سمجھ کے پتھر مارنا شروع کر دیا۔ ادھر وہاں پتھر مارے گئے تھے، ادھر یہاں پتھر مارا جا رہا ہے۔ لیکن عشق تو دیکھیے، حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھے دیوانہ کہنے والوں یا مجھے نفرت کرنے والوں، سنو، تم پتھر مار رہے ہو، مارو، میں منع نہیں کرتا، لیکن بڑا بڑا مت مارو، چھوٹا چھوٹا مارو۔ بڑے بڑے پتھر مت مارو، چھوٹے چھوٹے کنکر مارو، پتھر مارو۔ تو کسی نے عشق میں کہہ دیا، اے آپ عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے ڈرتے بھی ہیں، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے جو کہا نا، ہم غلاموں کے لیے یقیناً سبق کی بات ہے۔ میں تمہارے بڑے بڑے پتھروں سے نہیں ڈر رہا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں پتھروں سے ڈر رہا ہوں، نہیں ڈر رہا، بلکہ جب تم پتھر بڑا مارتے ہو، میرے جسم سے خون نکل جاتا ہے، اور خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں نبی کا نام نہیں لے پاتا ہوں۔ بتائیے میرے دوستو، اسی وجہ سے چھوٹے کنکر مارو، تم ہزاروں مارو، میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، تم کنکر مارتے رہنا، میں درود پڑھتا رہوں گا۔ ایسے بھی عاشق ہے یارو، ہمارے جیسا نہیں ہے، جمعہ میں آئے تو پڑھ لیے، باقی ٹائم پہ گلیوں میں گالیاں دے کے پھرے، باقی ٹائم پہ گلیوں میں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے پھرے، باقی ٹائم پہ ایک دوسرے کی نہ جانے کیسے کیسی غیبتیں کرتے پھرے۔ وہ حضرت اویس کرنی ہے، یہی محبتیں ہیں، والدین کی خدمت ہے، نبی کا زمانہ بھی ہے، لیکن نبی کا دیدار نہیں ہوا، حالت ظاہری میں نبی کا دیدار نہیں ہوا، لیکن خواب میں بے تحاشا دیدار کر لیے۔ اسی وجہ سے تو حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت مولا علی مشکل کشا کو بھیجتے ہیں اپنا جبہ دے کر کے، جاؤ میرا فلاں عاشق وہاں پر ہے، اویس کرنی نام ہے، وہاں جا کر کے دینا، اور صرف دینا نہیں بلکہ جا کر کے کہنا کہ تیرے حبیب نے میری امت کے خاطر دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ بتاؤ میرے نبی کی دعا کیا کم تھی؟ میرے نبی کہہ دیتے ہو جاتا، پھر بھی میرے نبی دعا کروا رہے ہیں، تو کتنا بڑا مقام ہوگا۔ کوئی بھی صحابی کسی سے کم نہیں ہے اس دنیا میں، اگر کوئی افضل ہے انبیاء کے بعد تو وہ صحابہ اکرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا میری امت کے خاطر دعا کر، حضرت اویس کرنی سے بھی افضل ہے صحابی، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے، لیکن اے اویس کرنی آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کہ نبی خود فرما رہے میری امت کی مغفرت کی دعائیں کرنا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی مشکل کشا چل دیے، آئے اویس کرنی کو دیکھتے رہے۔ حضرت اویس کرنی پورا فارغ ہوئے، جب سنے کہ نبی نے جبہ بھیجا ہے، نبی نے اپنا کرتا بھیجا ہے، آنکھوں سے عشق کے آنسو جاری ہو گئے، محبت کے آنسو جاری ہو گئے، اب جاری ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے فرماتے، حضرت مولا علی سے فرماتے کہ تم لوگ تو دن رات میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، میرے نبی کو دیکھتے تھے، میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے، ملاحظہ کرتے تھے، جب جب ٹائم ملتا تھا حاضر ہو جاتے تھے۔ ایک بات بتا کہ میرے نبی کے جو آبرو یعنی بھوئیں ہیں، یہ بھوئیں ملے ہوئے ہیں یا پھر الگ الگ ہیں؟ ہے نا ہمارے بھواں جس کو آئی برو بولتے ہیں ہم، تو یہ ملے ہوئے ہیں یا پھر الگ ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ہم کو تو معلوم نہیں ہے، مکے کی گلیوں میں پیدا ہوئے، مکے کی گلیوں میں رہے، مکے کی گلیوں میں کھیلے کودے، مکے کی گلیوں میں نبی کے ساتھ رہے، نبی کو اٹھتا بیٹھتا دیکھے، چلتا پھرتا دیکھے، کھاتا پیتا دیکھے، سوتا جگتا دیکھے، جنگ میں دیکھے، حجر میں دیکھے، شجر میں دیکھے، ہر جگہ دیکھے، لیکن نبی کے آبرو کے بارے میں نہیں بتا پا رہے ہیں، نبی کے اس بھو کے بارے میں نہیں بتا پا رہے ہیں۔
باتیں چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. میں بتاؤں کیسے تھے؟ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں میں بتاؤں کیسے تھے؟ کبھی دیکھے نہیں, وہاں تک پہنچ نہیں پائے, نبی کو حالت بیداری میں نہیں دیکھے, خواب کی حالت میں دیکھے. حضرت عمر فرماتے ہیں اے اویس قرنی ہم تو دیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن رب کے حبیب کے جمال کو ہم برداشت نہ کر پائے. اتنا نورانی چہرہ, اتنی کیفیت بھرے چہرے, جب آنکھوں کو اٹھاتے ہیں تو نور بھر جاتا ہے, جب مسکراتے ہیں تو موتیاں جھڑتے ہیں, جب ہم نظر اٹھاتے دیکھنے کی کوشش کرتے تو نبی کے جمال کا تاب نہیں لا سکتے تھے. حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ جب نبی دور سے دکھتے تھے تو یہ ملے ہوئے معلوم ہوتے تھے. میں بتاتا ہوں سنو, جب نبی کو دور سے دیکھا جائے تو ملے ہوئے معلوم ہوتے تھے, جب قریب سے دیکھا جائے تو کھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی نے نبی کو دور سے بھی دیکھا ہے اور قریب سے بھی دیکھا ہے. حضرت اویس قرنی ہے یارو, ان کی جیسی محبت نہیں کر سکتے لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. صرف جمعہ درود پڑھ لینے سے کام نہیں ہوتا. بعد میں یہ بھی نہیں کریں گے جمعہ بھی بند کر دیں گے, تمہیں کام نہیں ہوتا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ میں بھی بند کر دیں گے, کم سے کم جمعہ میں تو پڑھ رہے ہیں. لیکن جمعہ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب آپ کو ٹائم ملتا ہے, جب آپ فرصت میں رہتے ہیں, تب درود پڑھ لیا کرو, رب کا ذکر کر لیا کرو, رب کے خوف سے 4 آنسو بہا لیا کرو. قسم خدا کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. الغرض دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.